بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم جناب خلیل صاحب، مولانا عبد المتین منیری صاحب، محترم جناب محتشم صاحب، آپ کا نام مولانا تھا، مولانا ہاشم صاحب، اور محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، میرے لیے یہ واقعی بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ بھٹکل جو علم کی بستی ہے، جو ادب کی بستی ہے، جو تہذیب کی بستی ہے، جو دین کی بستی ہے، اس کے اتنے سارے بزرگوں سے اور دوستوں سے ایک ساتھ ملاقات کا موقع مل رہا ہے. جو بات مولانا منیری صاحب نے اٹھائی ہے وہ تو ایک بہت لمبا موضوع ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ دو تین پہلوؤں کی طرف اپنی توجہ کم سے کم وقت میں دلا کر اپنی بات ختم کروں. جہاں تک بات 3 طلاق کے مسئلے کی ہے تو اس مسئلے کو اس وقت بی جے پی نے جو اٹھایا ہے اس کا مقصد مسلمانوں کو الجھانا اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کسی ایشو کو ڈیولپ کرنا ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں یوں بھی طلاق کا پرسنٹیج بہت کم ہے. امریکہ میں طلاق کا پرسنٹیج 55% سے زیادہ ہے، اور اکثر یورپی ملکوں میں 40% سے زیادہ ہے. لیکن ہندوستان میں طلاق کا تناسب 1% سے بھی کم. بحیثیت مجموعی ہندوؤں مسلمانوں سب کو ملا کر میں کہہ رہا ہوں. تو ہمارے ملک کے لیے طلاق کوئی بہت بڑا ایشو نہیں، اور جو کچھ بھی طلاق ہوتی ہے اس میں مسلم کمیونٹی میں طلاق کا پرسنٹیج بمقابلہ ہمارے ہندو بھائیوں کے اور ہندوستان بسنے والی دوسری مذہبی اکائیوں کے کم ہے. 1-2%. اور اس میں بھی آپ سے عرض کریں کہ مسلمانوں میں معلقہ کہ جن کو لٹکا کر رکھا گیا ان کا پرسنٹیج بہت ہی کم ہے، لیکن ہندو بھائیوں کے ہاں اس کو بند کر دیتے دروازے کو تو اچھا تھا، تو ان کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ آئی تھی، اس کے مطابق 7% ہندو بہنیں ہماری وہ ہیں جو معلقہ کی زندگی گزار رہی ہیں. تو ظاہر ہے کسی عورت کا مطلقہ ہونا اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ ایک لٹکی ہوئی زندگی گزارے جس میں نہ اس کو بیوی کے حقوق حاصل ہوں اور نہ وہ اپنی ذات کے معاملے میں آزاد ہو. ہماری ہندو بہنیں طلاق کے معاملے میں بہت پریشان ہیں، کیونکہ طلاق کے جو اسباب ہیں ان کے ہاں اور طلاق کا حاصل کرنا اتنا دشوار ہے کہ اگر شوہر و بیوی دونوں طلاق پر آمادہ ہوں، دونوں نے محسوس کر لیا ہو کہ ہماری زندگی ایک ساتھ نہیں چل سکتی، تب بھی صورتحال یہ ہے کہ کئی سال ان کو علیحدگی میں لگ جاتے ہیں. گزشتہ سال میں گوا گیا تھا، اتفاق سے ہم لوگوں کا ناشتہ ایک جسٹس صاحب ہی کے یہاں تھا، مسلمان تھے وہ. انہوں نے بتایا کہ ہماری عدالت میں ایک عورت کے طلاق کا کیس 24 سال میں فیصل ہوا. جب اس کو طلاق کی ڈگری دی گئی تو وہ رونے لگی کہ اب میں یہ کاغذ لے کر کیا کروں گی. اب جبکہ ہم نے اپنی پوری جوانی گزار دی اور بڑھاپے میں ہم نے قدم رکھ لیا، اب اس طلاق کا ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا. ہندو میرج ایکٹ جو 1955 میں بنا
اس میں میاں بیوی کے علیحدگی کے بہت کم اسباب ہیں، کل 6-7 سبب ہے جس کی بنیاد پر عورت علیحدگی حاصل کر سکتی ہے. اور ہمارے علماء کی کوششوں سے 1937 میں جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا اس میں فسخ نکاح کے زیادہ اسباب ہیں. پھر اس میں اور وسعت برتی، چونکہ اس قانون میں کچھ اسباب کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی دفعہ یہ ہے کہ اور کوئی بھی ایسا سبب جو اسلام میں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کی وجہ بن سکتی ہو. تو مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 اسباب فسخ کو جمع کیا بعد میں، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو مجموعہ ہے قوانین اسلامی کا، اس میں 17 اسباب تسلیم کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے عورت اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے. تو اصل مسئلہ مسلم مطلقہ کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ غیر مسلم معلقہ کا مسئلہ ہے. وہ عورتیں جن کو لٹکا کر رکھا گیا ہے. اور اصل مسئلہ ان ہندو بہنوں کا مسئلہ ہے کہ جو نفرت کے باوجود مرد کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے. اور اس میں بہت ہی ستم کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہندو میرج ایکٹ ہے اس کے تحت مرد کو دوسرے نکاح کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن مرد کو غیر قانونی تعلق کسی عورت سے رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی عورتیں ہوں. پہلے تو یہ تھا کہ جو غیر قانونی تعلق جس عورت سے ہوگا اس کا کوئی حق نہیں ہوگا، اس کے بچوں کا کوئی حق نہیں ہوگا. لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے قانون میں تبدیلی کی گئی ہے کہ اس سے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی وہی حقوق ملیں گے جو پہلی بیوی کے حقوق ہیں، کہ بچوں کے حقوق ہیں، لیکن اس عورت کو کوئی حق نہیں ملے گا. سوچے کیا یہ کسی عورت کے ساتھ انصاف ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے بچوں کی ماں بنے، لیکن اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہوگا بیوی کا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ہندو بہنوں کو یہ دشواری ہوتی ہے کہ طلاق نہیں دیتے ہیں شوہر، لیکن وہ اپنی پسند کی دوسری عورت سے تعلق قائم کر لیتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ میڈیا اگر انصاف سے کام لے اور سچائی کے ترجمانی کرے تو اس کو ان مسائل کو اٹھانا چاہیے. جو غیر مسلم بہنیں سسک رہی ہیں اپنے شوہر سے آزاد ہونے کے لیے، جو بڑی تعداد غیر مسلم بہنوں کی معلقہ ہیں، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی اہلیہ وہ بھی اسی مرحلے سے بیچاری دوچار ہیں. جو ان کو اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے کہ ہندو میرج ایکٹ کچھ اس انداز کا ہے کہ شوہر طلاق تو دینے میں اس کو دشواری ہے، لیکن وہ کئی عورتوں سے جائز ناجائز تعلق رکھنے میں اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے. عورت بدھی ہوئی ہے، عورت کے لیے اس کی اجازت ہندو میرج ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے اس کا تعلق ہو. تو اس لیے یہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک ایسے مسئلے کو اٹھایا گیا ہے جس کا پرسنٹیج مسلم معاشرے میں بہت کم. ایک تو طلاق کے واقعات کم ہیں، پھر طلاق کے بہت سے واقعات وہ ہیں جس میں عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، خلا ہوتا ہے یا فسخ نکاح ہوتا ہے. پھر مردوں کی طرف سے جو طلاق دی جاتی ہے ان میں بھی 3 طلاق کے واقعات بہت کم. ابھی جو اعداد و شمار جمع کیے گئے اس میں بہت معمولی پرسنٹیج ہے 3 طلاق کا. لیکن اس مسئلے کو کچھ اس طرح اٹھایا جا رہا ہے گویا ہر مسلمان اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے اور گویا ہر گھر میں 3 طلاق کے واقعات ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بات ہمارے ذہن میں صاف ہونی چاہیے کہ یہ حقیقت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ بنایا گیا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ طلاق مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے تو زیادہ صحیح ہوگا. جب میاں بیوی کے درمیان اتنی شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتے
تو اس وقت طلاق ہی ان کے مسائل کا حل ہوتا ہے. ایک بات تو اس سلسلے میں یہ کہنی ہے، یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، اس میں جو بدنیتی ہے حکومت کی، پہلے سے ہمارے ہاں شمیم آرا کیس کا فیصلہ موجود ہے، جس میں سپریم کورٹ نے 3 طلاق کے 1 طلاق ہونے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے سے یہ فیصلہ موجود ہے اور ہم لوگ اس کے خلاف کورٹ میں کوشش کر رہے تھے کہ کوئی بڑی بینچ بنائی جائے اور دوبارہ اس مسئلے پر غور کیا جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ کورٹ سے تو پہلے سے یہ ایک فیصلہ موجود ہے. اگر وہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ 3 طلاق 1 طلاق ہو شمار کی جائے تو حکومت کو تو یا بی جے پی کو اس کو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک تو یہ مسئلہ خالص مسلمانوں کا ہے، دوسرے پہلے سے کورٹ کا یہ فیصلہ موجود ہے. لیکن 2 وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا، ایک تو مسلمانوں کو الجھانے کے لیے اور دوسرے ان کی صفوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے. ایک ایسا مسئلہ انہوں نے چنا جس میں اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف ہے. اہل تشیع کے ہاں 3 طلاق 1 طلاق ہوتی ہے، اور جس میں مقلدین اور اہل حدیث حضرات کے درمیان اختلاف ہے. تو ان کا منشا یہ تھا کہ ایک ایسے مسئلے کو اٹھایا جائے جس میں مسلمان آپس میں لڑ پڑے، خوب آپس میں جھگڑا ہو جائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے سمجھداری سے کام لیا. شیعہ کمیونٹی نے بھی کہا، اہل حدیث حضرات نے بھی کہا کہ بھئی یہ ہمارا مسلک ہے. اہل سنت کے جمہور کا مسلک یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور بورڈ کا بھی موقف یہی ہے، جو ہم لوگوں نے حلف نامہ داخل کیا ہے، ہم لوگوں کا بھی موقف یہ ہے کہ جو لوگ 3 طلاق کو ایک ہی مانتے آئے ہیں، جیسے روافظ ہیں، جیسے اہل حدیث ہیں، عدالت ان کے بارے میں اس کے مطابق فیصلہ کرے. اور ہمارا یقین ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، تو ہمارا فیصلہ ہمارے یقین کے مطابق کرے. اب دیکھیے ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں جو محرمات کا قانون ہے، نکاح کے محارم کا قانون، اس میں بہت وسعت ہے. لڑکوں کی طرف باپ کی طرف سے 7 پشت تک اور ماں کی طرف سے 3 پشت تک رشتہ نہیں ہو سکتا. چچا زاد بھائی سے، پھوپھزاد بھائی سے، خالہ زاد بھائی سے، ماموزاد بھائی بہن میں اور اوپر چلے جائیے، شادی نہیں ہو سکتی. لیکن جو کرناٹک کا بعض علاقہ ہے، تلنگانہ کا علاقہ ہے، یہاں ماموں بھانجی کی شادی غیر مسلم بھائیوں میں ہوتی ہے، بلکہ اس کو بہن کا حق سمجھا جاتا ہے بھائی پر کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرے. اس کو بہتر نکاح سمجھا جاتا ہے. کورٹ یہاں فیصلہ کرتا ہے یہاں کے رسم کے مطابق، اور کورٹ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں فیصلہ کرتی ہے وہاں کے رواج کے مطابق. تو اگر اتنے سیریس قانون میں معاملے میں ایک ہی مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے 2 الگ الگ قوانین ہو سکتے ہیں، تو مسلم پرسنل لا پر یقین رکھنے والے مختلف گروہوں میں اگر اختلاف ہو تو اس کی رعایت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ ہم لوگوں کا موقف ہے اس میں. اور بہرحال بورڈ اپنی دانست میں ہم لوگوں نے پوری کوشش کی ہے، شرعی دلائل کے اعتبار سے بھی، قانونی دلائل کے اعتبار سے بھی. جو حلف نامہ ہم لوگوں نے داخل کیا ہے، اگر عدالت نے سنجیدگی کے ساتھ ہمارے موقف کو سنا اور ہمارے موقف کو پڑھا تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ کورٹ کو ہمارے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری اصل میں اس سے سیریس بات اس کیس میں یہ ہے کہ اس میں صرف 3 طلاق کا، پولیگیمی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس میں مسلم پرسنل لا کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے. چونکہ دستور کی جو دفعہ 14 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جنس کی بنیاد پر 2 آدمیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، مرد و عورت کے درمیان. اور چیزیں بھی اس میں ہیں، ذات کی بنیاد پر اور دوسری بنیاد پر. دفعہ 25 میں یہ بات کہی گئی ہے
کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کا، مذہب کی پریکٹس کا، اس کے مطابق عمل کرنے کا، مذہب کی تبلیغ کا حق حاصل ہوگا۔ اس میں گویا 3 حق مذہب سے متعلق مانا گیا ہے: عقیدہ، عمل اور اس کی تبلیغ۔ تو مسلم پرسنل لا مذہب پر عمل کرنے میں شامل ہے، اور اس کو عدالتیں پہلے بھی تسلیم کرتی آئی ہیں، اور تو اور مودی گورنمنٹ نے خود 2015 میں کیرالا ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، قرآن و سنت سوسائٹی نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ بیٹی اور بیٹے کے حق میراث میں جو فرق کیا جاتا ہے یہ دستور کی اس دفعہ کے خلاف ہے، جس میں جنس کی بنیاد پر فرق کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر خود مودی کے آنے کے بعد کی بات ہے کہ مرکزی حکومت نے اپنا ایفیڈیوٹ داخل کیا کہ یہ اس کا تعلق مسلم پرسنل لا سے ہے، اور مسلم پرسنل لا کو دفعہ 14 پر کی کسوٹی پر تولا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے وہاں سے وہ درخواست خارج ہو گئی۔ اب پھر وہ کیس سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے۔ تو اب جو اس سے پہلے چونکہ 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ مسلم پرسنل لا یہ دفعہ 25 کے دائرے میں آتا ہے، یہ عام قوانین سے بالاتر ہے، تو اس بنیاد پر اب کی 5 رکنی بینچ بنائے گی، کیونکہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ اگر ختم کرنا چاہے تو 5 رکنی بینچ ہی ختم کر سکتی ہے۔ تو چونکہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اسی لیے یہ 5 رکنی بینچ اس بار قائم کی گئی ہے۔ اب دستور کی صورتحال یہ ہے کہ دفعہ 25 میں تمام شہریوں کو اپنے مذہب پر عقیدہ، عمل اور تبلیغ کی آزادی دی گئی ہے۔ دفعہ 26 میں ایک مذہب کے تحت جو مختلف گروہ ہیں ان کو آزادی دی گئی ہے، جیسے سنی ہیں، شیعہ ہیں، بورا ہیں۔ دفعہ 29 میں تمام شہریوں کو حق دیا گیا ہے اپنی تہذیب اور ثقافت اور کلچر کے تحفظ کا۔ یہ جو شادی بیاہ کا معاملہ ہے اس کا تعلق کلچر سے بھی ہوتا ہے۔ اور دفعہ 30 میں اقلیتوں کو خاص طور پر یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں۔ تو یہ جو 4 دفعات ہیں، دفعہ 25، دفعہ 26، دفعہ 29 اور دفعہ 30، یہ ہمارے حقوق کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور دستور میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ جو تمام دفعات ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کا حصہ ہیں، بنیادی حقوق کا حصہ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، پارلیمنٹ بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، اور پہلے کی بہت سی واضح نظیریں موجود ہیں، انگریزوں کے زمانے سے لے کر آج تک کی نظیریں موجود ہیں۔ پھر مسلم پرسنل لا کی مزید وضاحت ہوتی ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 سے، جو میں نے بتایا بھی آپ سے، اور کچھی میمن ایکٹ یہ 1938 کا ہے، خاص کر کچھی میمن میں جو ان کے پرانے ہندوانہ رسوم آ رہے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، اور قانون انفساخ نکاح 1939 جس میں مسلمانوں کے فسخ نکاح کا قانون ہے۔ تو یہ جو تینوں قانون ہیں یہ بھی مسلم پرسنل لا کی بنیاد ہیں جو آزادی سے پہلے کے، اور دستور میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو قوانین آزادی سے پہلے بنے ہیں اور اب ان کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے وہ جوں کا توں ہمارے قانون کا حصہ رہیں گے۔ تو یہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر انصاف سے کام لیا جائے تو ہمارا دستوری موقف بہت اچھا ہے، اور عدالت کو ہمارے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے، اور بہرحال ہم عدالت کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں۔ ہندوستان کی عدالتوں نے اپنے وقار کا ہمیشہ لحاظ رکھا ہے۔ یہ تو مسئلہ مسلم پرسنل لا کا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص 3 طلاق، چونکہ اس وقت ملک میں ایک فضا ایسی بنائی ہوئی ہے کہ گویا مسلمان بہت ظلم کر رہے ہیں، کسی بھی ایک عورت کو پکڑ کے لے آتے ہیں
اور اس سے کہلاتے ہیں. اور یقیناً طلاق، 3 طلاق چاہے جتنی بھی کم ہو وہ ہے تو ناپسندیدہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق پر انہوں نے کوڑے لگوائے ہیں، اور کوڑا بھی اس طرح لگوایا کہ شراب پینے والا ہو یا کوئی زانی ہو یا کوئی تہمت لگانے والا، اس کے لیے بھی کوڑے کی حد ہے. لیکن فقہا لکھتے ہیں کہ چہرے پر اور جسم کے نازک حصوں پر کوڑا نہیں لگایا جائے گا، سر پر. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پر کوڑے لگوایا جس نے 3 طلاق دی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قابل سرزنش فعل ہے فی نفسہ ہی. اب سوال یہ ہے کہ یہ سرزنش کون کرے؟ اگر حکومت کو اس کا اختیار دے دیا جائے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر وہ طلاق کو اتنا مشکل بنا دے گی کہ جیسے کہ ہندو میرج ایکٹ میں ہے، طلاق دینا اور طلاق حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اگر عدالت کو اختیار دے دیا جائے تو عدالت پتہ نہیں کیا جرمانہ لگا دے. تو اس لیے بورڈ نے ایک سرزنش کا سماجی طریقہ اختیار کیا کہ یہ اعلان کیا جائے کہ جو لوگ اس طرح طلاق دیں ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے. سماجی بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تقریبات میں ان کو نہ بلایا جائے، ان کی تقریبات میں شریک نہ ہوا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نکال دیا جائے، جنازے میں شریک نہ ہوا جائے، یہ سب چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں. تو یہ ان واقعات کو روکنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے. اس وقت ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ ایک وقتی آزمائش ہے، ایک طوفان ہے، آیا ہے اور گزر جائے گا. اور ہمارے ملک میں مسلمان اس سے بڑے طوفانوں سے گزر چکے ہیں. 1947-48، اس سے پہلے 1857، پھر جو 1967 میں فسادات کی لہر شروع ہوئی، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا قدم کہیں ڈگمگایا نہیں، انہوں نے اپنے حوصلے نہیں ہارے. اس وقت چوطرفہ حملہ کیا جا رہا ہے. ایک حملہ حکومت کی طرف سے ہے، وہ کھلے عام ایسے بیانات دیتی ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں. دوسری طرف برسر اقتدار پارٹی ہے. تیسری طرف افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا جو انصاف کی آواز بلند کیا کرتا تھا اور غیر جانبدار رول ادا کیا کرتا تھا، اس کو پوری طرح خرید کر لیا گیا ہے. تو اس کا اثر مسلمانوں پر بھی پڑ رہا ہے. ان کی ہمتوں میں پستی، ان میں ایک طرح کی حوصلہ شکستگی، اور اس سے جو دوسری چیز پیدا ہونے کا اندیشہ ہے وہ ہے ذہنی ارتداد، اپنے دین کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جانا. اب جیسے ابھی دستخطی مہم چلائی گئی مسلم پرسنل لاء کے بارے میں، تو ماشاء اللہ 5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دستخط کیا، اس میں 50% سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے. لیکن بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ عورتوں نے کہا کہ نہیں صاحب، شوہر نے کہا بھائی اس پر دستخط کر دو، میں بھی کر دیتا ہوں، تم بھی کر دو. کہا نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ طلاق کا حق مردوں کو اور 4 نکاح کی اجازت مردوں کی، یہ بالکل ناانصافی ہے عورتوں کے ساتھ. ایسے بھی واقعات سامنے آئے. ایسے بھی واقعات سامنے آئے کہ بہت سے نوجوانوں نے کہا کہ بھائی اسلام میں یہ چیز عورت کے ساتھ ناانصافی کی کر دی گئی ہے. اگر کوئی آدمی شریعت کی طرف ناانصافی کو محروم کرے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا. اللہ کے قانون پر اگر آدمی کو شکوک و شبہات کے کانٹے چبھنے لگے تو مسلمان باقی کب رہے گا؟ تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے، اور علماء کے کرنے کا کام ہے یہ کہ جو نوجوان نسل ہے ان کو ہم لوگ مطمئن کریں، ان میں عوام کے اندر ثابت قدمی پیدا کریں کہ صحابہ کتنی مشقتوں سے گزرے، انبیاء کی قومیں کتنی مشقتوں سے گزری، اور پھر بھی ان کو وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں. اور دوسری طرف جو نوجوان ہیں، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان، جدید تعلیم یافتہ نوجوان، ان کے ذہن کو مطمئن کرنا چاہیے شریعت کے قانون کے بارے میں. ہمیں ان کے سوالات کا جواب دینا چاہیے، اپنے اندر اس کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے.
تو یہ بات اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کوشش کی جائے. بہرحال بہت سی مشکلات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ملک ہے، کیونکہ وہاں جمہوریت کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں. آج بھی آپ لال قلعے کے فصیل پر چڑھ کر وزیر اعظم پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ کسی مسلم ملک میں اس کا تصور نہیں کر سکتے. آج بھی آپ بڑا سے بڑا اجتماع کر سکتے ہیں، آپ کسی مسلم ملک میں بھی اس کا خیال نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے قربانیاں ہیں اس میں، ہمارے بزرگوں نے اس کو آزاد کیا، اس کی خدمت کی. ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے اور ہمارا ایک بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو برادران وطن ہیں ان سے ہم قربت پیدا کریں اپنی، اور بالخصوص جو دلت ہیں ان کو ہم اپنے آپ سے قریب کریں، کیونکہ ہندوستان میں 80% سے زیادہ جو آبادی ہے وہ ہمارے دلت بھائیوں کی. اگر آپ 15% مسلمان اور 80% دلتوں کو ملا لیں تو آپ 95% ہو جاتے ہیں. یہ دلت اپنے ان میں سے بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں ہی نہیں، ان کو تو زبردستی گاندھی جی نے ہندوؤں میں شامل کر دیا، اور اب اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے برادران وطن کے ساتھ اور بالخصوص جو دبے کچلے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو اراذل قوم ہیں، جو مستضعفین ہیں، جو دبے کچلے لوگ ہیں، جن کو معمولی لوگ سمجھا جاتا تھا، وہی پہلے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہتے تھے. لیکن جب وہ لبیک کہہ دیتے تھے تو جو ان میں اولو الامر ہوتے تھے، ان میں جو اصحاب رسوخ ہوتے تھے، وہ بھی پھر اس طرف آ جاتے تھے. تو ہندوستان میں بھی کبھی ہم کو کام کرنا ہو تو اس کی ترتیب یہی ہوگی کہ پہلے اس طبقے کو اپنے قریب لانے کی کوشش کی جائے، تو خود بخود جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی قریب آ جائیں گے. اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی حالات کو مسلمانوں کے بہتر فرمائے، کیونکہ ہندوستان دنیا میں ایک بڑا اہم ملک ہے. اس اعتبار سے پوری دنیا میں آج جو اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں سوائے اخوان کی تحریک کے، سب کا سرچشمہ ہندوستان میں. ہندوستان میں جماعت تبلیغ کی بنیاد پڑی، ہندوستان میں جماعت اسلامی کی بنیاد پڑی، ہندوستان میں تحریک مدارس کی بنیاد رکھی گئی، تحریک دیوبند ہوئی. تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ افرادی وسائل عطا فرمائے ہیں، اور وہاں جو تحریک اٹھتی ہے وہ پوری دنیا میں اس کی آواز محسوس کی جاتی ہے. تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ حالات کو موافق بنائے، بہتر بنائے، اس میں تبدیلی لائے. تو یہ بہت بہت شکریہ.